السلام علیکم دوستو، کیا آپ مکڑی کے بارے میں جاننا چاہیں گے جسے اسپائڈر بھی کہا جاتا ہے؟ تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ہاں، مکڑی جیتا جاگتا کرشمہ۔ عموماً مکڑی کو معمولی کیڑا سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ غیر معمولی ہے۔ کبھی یہ ماہر انجینئر بن کر نفیس جالے بنتی ہے، کبھی تجربہ کار کیمیا دان کی حیثیت سے مضبوط دھاگے اور خطرناک زہر تیار کرتی ہے، اور کبھی بطور چلاک شکاری بڑی ہوشیاری سے چالیں چلتی ہے۔ اگر غور کیا جائے تو مکڑی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا جیتا جاگتا کرشمہ ہے۔ مکڑیاں لاکھوں سال سے زمین پر موجود ہیں۔ اس کی بہت سی اقسام ہیں۔ ہر سال ان کی نئی اقسام دریافت ہوتی ہے۔ یہ دنیا میں موجود تمام جانداروں میں درجہ بندی کے لحاظ سے 7ویں نمبر پر ہے۔ مکڑیاں شکار پکڑنے کے لیے مختلف طریقے اپناتی ہیں، مثلاً اس سے اپنے جال میں پھنساتی ہیں، اس پر ریشمی گولے کی کمند پھینکنا شروع کرتی ہیں اور شکار کی شکل و صورت اختیار کر لینا تاکہ پہچانی نہ جا سکیں، اس پر چھلانگ لگانا۔ بیشتر مکڑیاں جالے میں ارتعاش محسوس کر کے شکار کو شناخت کرتی ہیں۔ سچ بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک کی ایک سورت کا نام العنکبوت ہے۔ عربی میں مکڑی کو عنکبوت کہتے ہیں۔ اس سورت کی آیت 41 میں بتایا گیا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے، اور سب گھروں نے زیادہ کمزور گھر مکڑی ہی کا ہوتا ہے۔ کاش یہ لوگ علم رکھتے۔ گویا اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پوجنے کا عقیدہ مکڑی کے گھر کی طرح نہایت کمزور ہے۔ مسلمان مکڑی کو اچھا سمجھتے ہیں۔ مدینہ ہجرت کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار سول میں پناہ لی تھی۔ کفار مکہ آپ کا پیچھا کر رہے تھے، تب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک مکڑی نے غار کے منہ پر جالا بن دیا، اور کفار یہ سوچ کر لوٹ گئے کہ اس غار میں تو عرصہ دراز سے کوئی داخل ہی نہیں ہوا۔ گویا جالے کے باعث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے شر سے محفوظ رہے۔ انوکھی مکڑیاں۔ دنیا کے سب سے بڑی مکڑی عظیم شکاری مکڑی ہے۔ ٹانگوں سمیت یہ 12 انچ تک لمبی ہوتی ہے، لیکن یہ خطرناک مکڑی نہیں، یہ لاؤس میں پائی جاتی ہے۔ دنیا کی سب سے چھوٹی مکڑی پاٹا ڈیگو ہے۔ اس کا قد صرف 0.37 ملی میٹر ہوتا ہے۔ گویا ایک پن کے سرے پر ایسی 3-4 مکڑیاں بآسانی سما جاتی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں مکڑی کا جسم کیسا ہوتا ہے؟ ویسے تو حشرات کے جسم کے 3 حصے ہوتے ہیں، سر، سینہ اور پیٹ، لیکن مکڑی کا جسم 2 حصے، سر، صدر اور پیٹ رکھتا ہے۔ سر اور سینے کا مجموعہ ہے۔ مکڑی کی 8 یا 6 آنکھیں، 8 ٹانگیں، 2 زہریلے دانت اور 2 مہاسے اسی حصے میں واقع ہیں۔ اس کے دونوں حصے ایک انتہائی پتلی نالی ساقیہ سے جڑے ہوتے ہیں۔ اس کو دنیا کی سب سے پتلی کمر سمجھیں۔ مکڑی انسان کی طرح پھیپھڑوں سے سانس لیتی ہے۔ اس کے جسم میں انسان کی طرح سرخ خلیے نہیں ہوتے، لہٰذا اس کا خون بے رنگ ہوتا ہے۔ مکڑیوں کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ طویل عرصے سے بھوکی رہ سکتی ہیں۔ مثلاً بھیڑیا مکڑی 200 دن بغیر خوراک کے زندہ رہ سکتی ہے۔ مکڑی کے دانت نہیں ہوتے، لہٰذا وہ شکار کے جسم میں اپنا لعاب دہن ملاتی اور اسے نرم کرتی ہیں تاکہ وہ بآسانی نگل سکیں۔ جمپنگ سپائڈر کے علاوہ تمام مکڑیاں کمزور نظر رکھتی ہیں، حالانکہ ان کی 8 یا 6 آنکھیں ہوتی ہیں، اس لیے وہ روزمرہ کے کام چھونے کی حصے انجام دیتی ہیں۔ دراصل ان کا سارا جسم ننھے منھے بالوں یا روؤں سے ڈھکا ہوتا ہے۔ مکڑی جہاں بھی ہو، مثلاً جالے، دیوار یا پتے، وہاں معمولی سا ارتعاش بھی اسے اپنے بالوں کے ذریعے محسوس ہو جاتا ہے۔ اس کے بیرونی ڈھانچے پر بھی چھوٹی چھوٹی حساس درزیں ہوتی ہیں، لہٰذا جالے میں کوئی شکار پھنسے تو ہلکی سی حرکت سے بھی مکڑی کے اس کے متعلق پتہ چل جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مکڑیوں کو بعض اقسام کی ٹانگوں پر خاص قسم کے بال بھی ہوتے ہیں؟ یہ انتہائی باریک بال
ہوا میں آواز کی لہروں کی حرکت محسوس کر لیتے ہیں۔ اللہ نے انہیں تیز بصارت تو نہیں دی، مگر چھونے، سونگھنے اور محسوس کرنے کی طاقت حسین بخشی ہے۔ گھر کا گھر اور جال کا جال۔ جی ہاں، مکڑیاں اپنے پیٹ کے نیچے واقع 6 گدودوں سے انتہائی باریک ریشمی دھاگے خارج کرتی ہیں۔ یہ دھاگا انتہائی مضبوط، لچکدار اور ہلکا ہوتا ہے۔ مثلاً سٹیل سے مکڑی کے دھاگے جتنا باریک دھاگا بنایا جائے تو مکڑی کا تیار کردہ دھاگا اس سے 5 گنا زیادہ مضبوط ہوگا۔ مزید اسے اپنی لمبائی سے 1.4 گنا زیادہ بغیر توڑے کھینچا جا سکتا ہے۔ اس دھاگے کو زمین کے گرد لپٹا جائے تو اس کا وزن صرف 500 گرام ہوگا۔ یہ ریشمی دھاگا دراصل کیراٹن نامی مادے سے بنتا ہے۔ یہی مادہ ہمارے ناخن اور بال بناتا ہے۔ اس قدرتی دھاگے سے مکڑی کئی کام لیتی ہے، مثلاً جالا بنانا، اپنے انڈوں کو دھاگوں میں لپیٹ کر محفوظ کرنا، اور دھاگے کی مدد سے چھت سے چھت لگا کر بحفاظت زمین پر اترنا۔ چکنے اور لچکدار دھاگے سے بنتا ہے تاکہ شکار اس میں آسانی سے پھنس سکے۔ ایک دھاگا شکار لپیٹنے میں کام آتا ہے تاکہ وہ فرار نہ ہونے پائے۔ سائنس ٹیکنالوجی کی بے پناہ ترقی کے باوجود انسان ایسا دھاگا نہیں بنا سکا۔ اس کے اجزاء کے نرم و نازک ہونے کی بنا پر جالا 24 گھنٹے میں کمزور ہو جاتا ہے۔ مکڑی اسے کھا کر پھر نیا جالا بناتی ہے۔ گرم ممالک کی مکڑیاں دن میں جالا بناتی ہیں اور اگلی صبح اسے نگل جاتی ہیں۔ رات کو وہ کیڑے مکوڑے کھانے نکلتی ہیں۔ جالوں کے مختلف انداز سے انسان نے بھی فن تعمیر میں فائدہ اٹھایا۔ مثلاً میونخ جرمنی کا اولمپک اسٹیڈیم اور جدہ سعودی عرب کا ہوائی اڈہ۔ اچھلنے والی مکڑیاں۔ مکڑیوں کی دنیا میں اچھلنے والی جمپنگ مکڑیوں کا قبیلہ سب سے بڑا ہے۔ اس میں 5000 مختلف مکڑیاں شامل ہیں۔ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ جالا بننے کے بجائے گھوم پھر کر چھلانگ لگا کر شکار پکڑتی ہیں، اس لیے ان کی نظر تیز ہوتی ہے اور تقریباً تمام ممالک میں ملتی جلتی ہیں۔ حتیٰ کہ اچھلنے والی یہ مکڑی ایورسٹ پہاڑ کے دامن میں بھی پائی گئی ہے۔ اونچائی سے چھلانگ لگاتے ہوئے یہ ریشمی دھاگا خارج کرتی ہیں تاکہ زور سے زمین پر نہ گریں۔ اکثر مکڑیاں رات کو گشت کرتی ہیں۔ مکڑیوں کی ایک قسم ایسی ہے جو جالا نہیں بنتی بلکہ زمین کے گڑھوں اور کونے خطروں میں رہتی ہیں۔ یہ رات کو بھیڑیے کی طرح شکار کی تلاش میں نکلتی ہیں، اس لیے انہیں بھیڑیا وولف مکڑی بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ دنیا مکڑیوں کے برعکس اپنے انڈوں کو اپنے پیٹ میں چمٹائے رکھتی ہے۔ جب بچے نکل آئیں تب بھی انہیں کمر پر بٹھائے پھرتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ وہ خود ہی ادھر ادھر نکل جائیں۔ صحراؤں میں رہنے والی ایک مکڑی زمین کھود کر ایک سرنگ بناتی ہے اور اس میں رہتی ہے۔ پاکستان میں پائی جانے والی زیادہ تر مکڑیاں زہریلی نہیں ہوتی، تاہم پہاڑی اور جنگلی علاقوں میں ایسی مکڑیاں پائی جاتی ہیں جن کے کاٹنے سے جسم میں بہت درد ہوتا ہے اور کاٹی ہوئی جگہ پر سوجن ہو جاتی ہے۔ اگر آپ پہاڑوں اور جنگلوں میں جائیں تو یا کھیتوں میں کام کریں تو کسی سوراخ یا جھاڑی وغیرہ پہ ہاتھ نہ ڈالیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی زہریلی مکڑی یا کوئی اور زہریلا کیڑا آپ کو کاٹ لے، تو آپ ضرور احتیاط برتیں۔ امید ہے کہ آپ نے اسٹوری کو خوب انجوائے کیا ہوگا۔ اگر آپ مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر لیں۔ شکریہ۔